دیکھا ہم صرف کیا کرتے ہیں بھائی بقرعید آ گئی ہے، بکرے لانا، قربانی کرنا، جانور لانا، قربانی کرنا، ختم، بانٹنا، کھانا، کھا کھجا بتی بجا ختم. ہم اس کے جو حقائق اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنانا تھا، اور ہمارے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کرنا تھا. تو ہمارے جو اوپر کے جو پیڑھی جس کو بولتے ہیں نا آبا و اجداد تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا. ان آزمائشوں سے ہو کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے، ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے، تو اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی کو آنا تھا. تو جس طرح سے ہمارے نبی کی پوری زندگی غربت میں، پریشانی میں، حالات میں گزری، اس طرح سے ہمارے نبی کی نسل کی جتنے بھی خاندان ہیں سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حالات لائے، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں لائی، سب کے اوپر اللہ نے آزمائشیں لے کر آئے. اب اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے گئے. میں ہر سال ایک بات بتایا کرتا ہوں، ہم واقعات پڑھتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہزاروں علماء کے علاوہ غیر علماء بھی آ گئے ہیں جو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. ہم تک سنتے رہتے کہ بکرا ذبح کر، اپنے اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح کرنے گئے تو ایک میڈا آ گیا، اس کو کاٹ دیا، بلا بلا ہو گیا، سب ہو گیا. اس طرح کے ہم کیا کرتے، باتیں کرتے. حقیقت کیا ہے؟ آزمائش کسے کہتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بیٹے کی جگہ کے اوپر دمبا ذبح کریں گے؟ معلوم تھا ان کو. ایک روایت کے اندر مجھے بتا دو، ایک روایت کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے جو نبی کا اور اللہ کا کنیکشن ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ ابراہیم تو لے کے جا، لیکن جب تم ذبح کرو گے نا ہم ایک دمبا لے کر آ جائیں گے. معلوم تھا؟ اگر معلوم اگر ہو تو یہ آزمائش نہیں رہی. ارے بھائی آزمائش رہی کیا؟ ایک بندے کو میں کیا کر رہا ہوں، ندی کے اندر کودنے کے لیے بول رہا ہوں، اور اس کے پیچھے یہ بھی بول رہا ہوں کہ آگے ایک بندہ ہو جو تجھے کیا کرے گا، بچا لے گا. کودنے والا خوشی سے کودے گا، آزمائش ہے. اور ایک بندے کو بولا کہ تو کود جا، آگے کیا ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ اوریجنل آزمائش. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے، ان کے ہاتھ کو باندھے، ان کے پیروں کو باندھے، اور ان کو پیٹ کے بل لٹائے تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے. چوری کو دھار بھی کیا، دھار کرنے کے بعد گردن کے اوپر چلا رہے. یہاں تک ہمارے واعظین، ہمارے بیانات کرنے والے بتاتے ہیں کہ بھائی جیسا ذبح کرنے کا مینڈا گیا، ایسا نہیں ہے. ایک بار نہیں 3 بار گلے پہ چھری پوری طاقت کے ساتھ چلائی ہے. انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہٹے کٹے 40 مردوں کی طاقت ایک نبی کو دیتے، ہٹے کٹے 40 مردوں کی طاقت ایک نبی کو دیتے ہیں. اس 40 مردوں کے طاقت والے ایک نبی کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے، وہ گردن پہ چلا رہے، لیکن چاقو چلنے کا نام نہیں. آج تو ہم کو سلام مارتے نہیں آتے، مولانا صاحب تمہیں مار آتا ہے، اچھے ہٹے کٹوں کو سلام مارتے نہیں آتا، اور ادھورا مار کے چھوڑ دیتے. بقیہ کام یا تو مولانا کرتے یا تو بیچارے ہمارے قصے حضرات کر لے، قریشی حضرات کر لے. ہم کو سلام مار. ابراہیم علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام 40 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے، وہ چھری چلا رہے پر چھری چل نہیں رہے. اس کو بولتے ہیں اوریجنل آزمائش کی. ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے اور اپنے بچے کو بالکل ذبح کر دیا. وہ تک اللہ کی مدد تھی، چھری کو حکم تھا تو چل مت، اس لیے ایک معجزہ تھا، اللہ کی مدد تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرف سے پورا کام کر دیا تھا، اپنے بچے کو ذبح کر دیا تھا. جب تیسری مرتبہ جب چھری نہیں چلی تو تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھٹنا پیٹھ کے اوپر رکھے، سر کے بال پکڑے، اور پوری طاقت سے جب آتا نا آدمی پوری طاقت سے مارو، پوری طاقت سے سلام مارنے کے واسطے اپنے بیٹے کے اوپر چڑھ گئے. تیسری مرتبہ میں تب جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ ابراہیم رکو، اللہ کا حکم آیا. تب پھر دمبا لے کر آئے. پھر کہا کہ اللہ نے تم کو کیا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. بچے کی قربانی اللہ تعالیٰ مقصود، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم تو اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرتا کہ نہیں کرتا. اب اس سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. صرف جانور کاٹنا، خون بہانا، گوشت بانٹنا، گوشت کھانا، یہ اللہ نے خود اعلان کر دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. نہ گوشت اللہ کو جائے گا، نہ خون اللہ کو جائے گا، تمہارے دلوں کا تقویٰ جائے گا. اس سے اللہ یہ بتانا چاہ رہے یہ تمہاری جو رنگ برنگی جو زندگی ہے، یہ جو تمہاری جو محبوب چیزیں ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے راحت کے لیے بنا رکھے ہیں، کیا تم ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے کہ نہیں کرتے. یہ ہے اصل قربانی کا مقصد. ہم نے کیا سمجھ لیا، صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا، کر دیا ہوگا. ارے تم اپنے دلوں کے تقوی کب ٹٹولیں گے، کب ٹٹولیں گے.
یہ اصل چیز ہے، اس چیز کے اوپر کوئی فوکس نہیں کرتا. اور ہمارے ایک عام عادت سے ہو گئی بھائی عید آئی تو بس یہ سمجھ لینا کہ بس کیا کرنا ہے بھائی، جانور ذبح کرنا ہے، فٹک سے جلدی سے فٹک سے گوشت کٹ کے آ جائے، گھر میں بن جائے، رشتہ داروں غریبوں کو بانٹ دے، ختم. ہم نے کیا کر دیا؟ قربانی ادا کر دی. صرف قربانی ادا کرنا مقصد نہیں ہے، اپنے دلوں کے ایمان کو، اپنے دلوں کے تقوی کو ٹٹولنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو میسج دیا ہے پوری امت کو، وہ میسج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا سب سے قیمتی ہے، وہ بیٹا جس سے 10 سال دور، وہ بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جنگل کے اندر چھوڑ دیا تھا، کتنی محبت ہوگی. اس محبوب بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کر دی؟ پیش کر دی. ہم کو بیٹوں کی قربانی نہیں دی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے خواہشات کی، ہوائے نفس کی، اپنی جو منمانیاں ہیں، جو اپن اللہ کو بھلا کر، نبی کی سنتوں کو بھلا کر جو زندگی گزار رہے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی خواہشات کے اندر، دنیا کی شہوتوں کے اندر لگ کے زندگی گزار رہے، ان چیزوں کو قربان کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہی کیا ہے؟ قربانی کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.